اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ممبرز آپ سب کا؟ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر آپ لوگوں کی جھولیوں میں بھر دے، الہی آمین۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے اور ہمارا اسماء حسنہ کی ورد کا سفر جس پڑاؤ پہ آج پہنچا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا معز ہو، یا مذل ہو، یا سمیع ہو، یا بصیر، برحمتک استغیث ہو، کہ اے پروردگار، اے عزت دینے والے، اے ذلیل کر دینے والے، تکبر کرنے والوں کو ذلیل کرنے والے، اے بہت زیادہ سننے والے اور ہر چیز کو خوب اچھے سے دیکھنے والے، اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری پکار پہ ہماری مدد فرما، ہم پہ رحمت فرما، الہی آمین۔ مومنات، آپ سب جانتی ہیں کہ پروردگار وہ رحیم اور کریم ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کی بہترین تخلیق، جس تخلیق کو پروردگار نے بہترین کہا ہے وہ ہم یعنی اشرف المخلوقات ہیں۔ اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ پروردگار نے جس وقت فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پہ یہ کہا تھا کہ تو اس مخلوق کو بنانے جا رہا ہے پروردگار جو زمین پہ فساد پھیلائے گا، تو پروردگار نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آل محمد کو ذہن میں رکھا ہوگا، پروردگار نے آل محمد کے لیے کہا ہوگا، یا آل محمد کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو کہا ہوگا، مسلم امہ کو کہا ہوگا۔ کون لوگ ہوں گے وہ جن کو کہا ہوگا؟ یہ سوچنا اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک کہ پروردگار نے ہمیں اپنی بہترین رحمتوں سے اور بہترین برکتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم معرفت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پروردگار کی کہیں نہ کہیں پہ، بلکہ بہت سی جگہوں پہ نافرمانی کے مرتکب قرار پا جاتے ہیں۔ وہ پروردگار جو سمیع ہے، یعنی ہر آواز کو سننے والا ہے، وہ ہماری ان آوازوں کو بھی سنتا ہے جو ہم غیبت کرتے ہیں، ہم برائی کرتے ہیں، ہم بدگوئی کرتے ہیں، ہم بدخوئی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے برے منصوبے بناتے ہیں، چاہے دلوں میں بنائیں۔ پروردگار ان آوازوں کو بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، وہ ہمارے ارادوں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ اور ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود ہم کس قدر جسارت کرتے ہیں کہ ہم پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی پوٹلی کو پھیلاتے ہی جاتے ہیں۔ وہ پروردگار جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس پروردگار کی گواہی کے سامنے ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنی ریلیکسیشن کے لیے، ہم لوگوں کو ذلیل کرنے پہ، ہم لوگوں کے فائدوں کو تباہ کرنے پہ، لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بصیر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری مسکراہٹ اور ہماری خندہ پیشانی کے پیچھے چھپی ہوئی منافقت اور نفرت کو بھی دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہ اس طرح سے اپنے ظلم میں مبتلا ہے کہ وہ یہ نہیں جان رہا، یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ پروردگار جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، جو غفار الذنوب ہے، جو ستار العیوب ہے، جو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا جا رہا ہے، جس نے ہمیں عزتیں دی ہیں، کیونکہ وہ المعز ہے، وہ کسی بھی وقت ہمیں ذلت دے سکتا ہے کیونکہ وہ المذل بھی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان رستوں پہ رکھے جہاں سے ہم پروردگار کے فضل کے طلبگار ہیں۔ یاد رکھیں مومنات کہ یہ جتنی خرابیاں میں نے گنوائی ہیں، یہ خرابیاں ہم میں سے ہر ایک میں کہیں نہ کہیں پہ موجود ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان سے مبرہ ہوگا۔ وہ بڑے خاص لوگ ہیں جو ان سب برائیوں سے مبرہ ہوں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ ان برائیوں سے مبرہ ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو بہترین
انداز میں ڈھال لیا ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے سوچا تھا، ہو سکتا ہے کہ آج کی بات کے دوران میں ہماری ان لوگوں کا ذکر بھی کسی کا آ جائے جو کہ ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل طلبگار کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. جن برائیوں کی طرف میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ ان لوگوں میں ہوں گی جو لوگوں سے فضل اور بھلائی کے طلبگار ہوتے ہیں، جو لوگوں سے اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کا فضل چاہتے ہیں نا وہ اور لوگ ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ عرب میں ایک عورت تھی جس کا نام ام جعفر تھا. وہ بہت سخی تھی، لوگوں میں اس طرح تقسیم کیا کرتی تھی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہیں چلتا تھا. کچھ دنوں سے وہ ایک خاص رستے سے گزرنے لگی، اس لیے کہ اس رستے پہ 2 اندھے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. وہ دونوں صدا لگاتے تھے. ایک بندہ ان میں سے جو اندھا تھا وہ صدا لگاتا تھا کہ الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر، اور دوسرا اندھا کہتا تھا یا رب مجھے ام جعفر کا بچا ہوا عطا کر. اب ام جعفر ان دونوں کی صدا سنتی تھی، اب دونوں کی صدا سن کے دونوں کو عطا بھی کرتی تھی. اب اچھا فرق ہوتا ہے، میں نے ابھی کہا نا کہ ہم میں سے کوئی اپنی اپریسیشن کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور کوئی صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے عمل. اب ظاہر ہے ام جعفر بہت سخی تھی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تھی تو انسان. اب وہ کیا کرتی تھی کہ وہ دونوں کو عطا کرتی تھی. کیسا عطا کرتی تھی کہ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے وہ 2 درہم دیا کرتی تھی، اور جو یہ کہتا تھا کہ مجھے ام جعفر کا بچا ہوا عطا کر، اس کو وہ ایک بھنی ہوئی مرغی دیا کرتی تھی. اب دلچسپ بات یہ تھی کہ جسے مرغی ملتی تھی وہ اپنی مرغی ہر روز دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیا کرتا تھا. یعنی کہ جو 2 درہم ام جعفر اس شخص کو دیتی تھی جو اللہ سے فضل طلب کر رہا تھا، اس شخص کو ام جعفر کا فضل مانگنے والا اس بھنی ہوئی مرغی کو 2 درہم میں بیچ دیا کرتا تھا. کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ام جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو ام جعفر سے فضل طلب کرتا تھا اور اس سے سوال کیا کرتا تھا. ام جعفر نے اسے پوچھا کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ وہ اندھا حیران ہوا. اس نے کہا نہیں، مجھے تو صرف ایک بھنی ہوئی مرغی ملا کرتی تھی جو میں 2 درہم میں بیچ دیا کرتا تھا. ام جعفر نے کہا وہ جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں تو اسے 2 درہم دیا کرتی تھی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کے دیتی تھی. تو اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور چیخنے چلانے لگا کہ ہائے میری بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا، میں تو مارا گیا. ام جعفر نے کہا یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے. یعنی ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کا رحم اور کرم کتنا ہے. ہم لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں، آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مرضی کی چیز نہ دے رہا ہو تو ہم اس چیز کو جو اللہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے نا، ہم وہ بھی لے کے نا منہ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل اس مثال اس فقیر والی ہے. اب بھنی ہوئی مرغی کوئی کم تو نہیں تھی، لیکن اس کو 2 درہم زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہوں گے، اور وہ 2 درہم دیکھ کے، وہ بھنی ہوئی مرغی دیکھ کے، حالانکہ 2 درہم میں وہ مرغی کہاں آتی ہوگی اس زمانے میں بھی، لیکن وہ اس طرح سے ایکسچینج کر لیا کرتا تھا. تو ہم لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے اپنے پاس جو نعمت، جو برکت ہوتی ہے نا، اس کو ایکسچینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ جو عزت اللہ ہمیں دے رہا ہے ہم اس عزت کو سر خم تسلیم کر کے اللہ سے وصول کریں، اور اس کے بعد ہم یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہترین ہے. فوری طور پہ اگر بہترین نہیں بھی لگے گا، ظاہراً نہیں لگے گا، تو اس میں جو حکمتیں ہیں نا اور جو مصلحتیں ہیں پروردگار کی، وہ کہیں کا کہیں لے جائیں گی. ہو سکتا ہے اس بھنی مرغی کے اندر 10 دینار ہمارے لیے بھی پڑے ہوئے ہوں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار نے جو ہم پہ رحم کیے ہیں، جو کرم کیے ہیں، ان کے صدقے میں ہم کس طرح سے پروردگار سے اس کے فضل اور کرم کے امیدوار رہ سکتے ہیں، اس کی عزت کے صدقے میں، اور اس عزت کے صدقے میں جو اس نے ہمیں عطا کی ہے. ہم نہیں سمجھتے کسی چیز کو کہ ہمارے لیے وہ کوئی امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے. آتے ہیں اسماء ربی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو، یا معز ہو، یا مذل ہو، یا سمیع ہو، یا بصیر، برحمتک استغیث. المعز
یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں المعز کا لفظ جو ہے پروردگار کا کے لیے بطور اسماء ربانی استعمال نہیں ہوا، بلکہ مختلف آیات قرآنی سے اس طرح سے خارج ہوا ہے، اس طرح سے یہ لفظ نکالا گیا ہے کہ ہم نے اس کو پروردگار کے نام میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں پروردگار نے المعز کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا. سورہ منافقون میں آتا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے، عزت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے. اچھا، پھر اس میں المعز کے ساتھ المذل کا ذکر بھی آیا ہے. عزت اور ذلت سب اللہ کی طرف سے، اسباب بہانہ ہے. جب دنیاوی اعتبار سے مجرم کا مقام ہر صورت آخر جو اس کا انجام ہے وہ ذلت اور پستی ہے، تو پھر خدا جو کسی بھی جرم اور گناہ کے مرتکب ہونے والے کو پستی میں کیوں نہیں بھیجے گا؟ ظاہراً جتنا مرضی کوئی کامیاب ہو جائے، لیکن اگر وہ گنہگار ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجرم ہے، اس نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار اس کو ذلت کا ہار نہ پہنائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. المعز کے مالک کا کمال دیکھیں کہ اس پاک پروردگار نے بعض انسانوں کو کچھ انسانوں پہ فضیلت بخشی ہے اور برتری بخشی ہے. اب مثال اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے. ہم بالکل اچھے سے جانتے ہیں ہم میں سے کوئی اعمال میں، کردار میں، اخلاق میں ہر انداز میں بڑھا ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دینی اعتبار سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی اعتبار سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ ہماری نظر ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بڑھے ہوئے لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا دینی اعتبار سے بڑھے ہوئے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یہ بالکل ایک علیحدہ سوچ ہے جو ہماری نظر کی ہے. ہم شاید مال کو عزت دیتے ہوں تو ہم دینی اعتبار سے اونچے، دنیاوی اعتبار سے اونچے انسان کو عزت دیں گے، اور دینی اعتبار سے کسی بھی اونچے انسان کی انسلٹ کرنے میں ہم کوئی آر نہیں سمجھیں گے. ہم اپنی خوبی سمجھیں گے کہ ہم کسی علمی شخصیت کی انسلٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہماری جہالت پہ دلیل ہے کہ ہم کسی علمی شخصیت کی انسلٹ کریں، اور ہمارے دنیا پرست ہونے کی دلیل ہے کہ ہم کسی امیر آدمی کی عزت کریں صرف اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے. یہ پروردگار جانتا ہے کہ اس نے کس کو عزت دینی ہے اور کس کو ذلت دینی ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی عالم دین اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنے علم کو غلط استعمال کرنے کی صورت میں پروردگار کی نظر میں معتوب ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہو. اسی طرح سے کسی مالدار کے لیے بھی ہے. کچھ مالدار ایسے ہیں کہ جو اپنے مال سے غلط استعمال کریں گے تو وہ پروردگار کو پسند نہیں آئیں گے، اور کچھ لوگ اپنے مال کا اتنا اچھا استعمال کریں گے کہ پروردگار ان کو عزتیں بخشتا ہی جائے گا. اب پتھر ہے، پتھر دو طرح کا ہے. ایک پتھر وہ ہے جو حجر اسود ہے، ایک پتھر وہ ہے جو عقیق ہے، اور ایک پتھر ہے جو یہ کنکر ہیں جو ہمارے پاؤں میں ہیں، یا بڑے بڑے پتھر ہیں جن کے سروں پہ ہتھوڑے اور پھاوڑے چلتے ہیں. وہ حرکت سے محروم ہیں. کچھ پتھر عزت کے قابل ہیں، کچھ پتھر ذلیل اور پست قرار دیے جاتے ہیں. اگر پروردگار نے کسی کے نصیب میں خرابی لکھ دی ہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہر ایک کی فطرت میں یہ اختلاف موجود ہے. پروردگار نے ہر کسی چیز کو دوسری چیز پہ شرف بخشا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج بخشا ہے انسانوں کو، اور اس کی عزت المعز کے حوالے سے کسی نے بڑی خوب بات یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ ہر جرم سے معصوم ہیں اور انسانوں سے بلند ہیں، لیکن جس انسان کو اپنی عزت سے محبت ہوگی وہ پروردگار اپنی عزت کے صدقے میں اس کو فرشتوں سے بلند کر دے گا. اور جو شخص اپنی عزت کا دشمن خود ہو جاتا ہے، پروردگار اس کو المذل ہونے کی وجہ سے اتنا ذلیل و خوار کر دیتا ہے کہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ہم نے اولیاء، علماء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی سے بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی کمائی کی ہے عزت کی کہ لوگ ان کی عزت سے حسد کرتے تھے، اور ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو. پھر المذل ہے. المعز کے لیے ہی پہلے اگر ہم بات کر لیں تو آپ اس کے لیے
یہ کہ آپ غریبی دور ہونے کے لیے نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے بعد درمیان میں 11 تسبیحاں یا معوذ کی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے فراخی مانگیں، تو یقیناً پروردگار روزی اور فراخی میں برکت کرتا ہے اور عطائیں کرتا ہے بہت ساری۔ اور اس کے بعد المزل ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار کا یہ اسم جو ہے اس کا مطلب ہے ذلت دینے والا، برے لوگوں کو ذلت دینے والا اور ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانے والا، ان کو ذلیل و خوار کر دینے والا۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر سجدے میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز المزل پڑھا جائے، المزلو پڑھا جائے، تو پروردگار کو دعا کو قبول کرتا ہے کہ پروردگار ہم مطلب یہ کہ ہم سجدے میں سر رکھ کے خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پروردگار تیرے ذلیل اور حقیر بندے، ہمیں معاف فرما، تو پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی ظالم اور حاسد سے ڈر ہے، 21 بار یا 75 بار ہی یا مزل پڑھ کے سجدہ کریں اور کہیں کہ مجھے فلاں ظالم کے شر سے محفوظ رکھ، تو پروردگار امان دے گا اگر آپ سچے ہیں تو۔ اگر 770 مرتبہ وقت مقرر کر کے یا مزل کا ورد کیا جائے تو دشمن دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی حق کسی نے ہمارا مار لیا ہو، کسی کا حق ہمارے ذمے ہو اور وہ کسی کے ذمے ہمارا حق ہو، ٹھیک ہے، اور اس اسم کو بکثرت پڑھا جائے تو خدا تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے کہ جس نے ہمارا حق چھینا ہے وہ ہمارا حق ہمیں عطا کر دے گا۔ تو یہ سب پروردگار کے ناموں کا نصیب ہے کہ پروردگار ان لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو اپنی علم اور معرفت کی وجہ سے پروردگار کے قریب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو پروردگار اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جو لوگوں کو عزت دیتے ہیں پروردگار ان کو عزت دیتا ہے المعز کے صدقے میں۔ اور المذل پروردگار نے ان لوگوں کے لیے اپنی اس خوبی کو ظاہر کر دیا ہے جو لوگوں کو کمتر اور گھٹیا سمجھتے ہیں، پروردگار اس کفر کی بدلے میں ایسے لوگوں کو بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو جو پروردگار کے اسم ہیں ان کی بات ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں السمیع اور البصیر کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ السمیع کا مطلب ہے سننے والا، یعنی وہ سننے والا کہ جو چیونٹی تک کی آواز کو سن لیتا ہے، جو کہ آواز سائنس کے کسی آلے میں سنی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ پروردگار جو ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے اس کو اپنے صرف سنتا ہی نہیں ہے، وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جاتی ہے، اور ایسی ریکارڈنگ میں آتی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی فریاد کو سنتا ہے اور پھر اس کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں چونٹی تک کی گفتگو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ پروردگار کبھی بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری دعا قبول کیسے ہوئی، ہم کہتے ہیں یہ کون سا لمحہ تھا جس وقت ہم نے یہ بات کی، تو پروردگار ایسا سنتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی آوازوں کو سنتا ہے اور ہماری دلوں کی آوازوں کو سن کے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جو کبھی ابھی ہماری زبان پہ بھی نہیں آتی ہیں اور پوری ہو جاتی ہیں، تو یہ پروردگار کا کرم ہے۔ وہ اس وقت سنتا ہے جب کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہوتا۔ اس نے اس وقت ہماری باتوں کو سنا اور سمجھا تھا جس وقت ہم ماں کی گود میں تھے، ہم گہوارے میں تھے، اور ہماری مشکلات کو آسان کرواتا تھا پروردگار، اور آج بھی ہماری مشکلات کو پروردگار آسان کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم اپنے لالچ کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ پروردگار ہماری کتنی باتیں سن رہا ہے اور مان رہا ہے، لیکن ہمیں جو ملتا جاتا ہے ہم اس سے زیادہ کی امید رکھتے جاتے ہیں، ہم پروردگار کے فضل پہ اکتفا نہیں کرتے۔ السمیع سب کچھ سننے والا۔ اگر کوئی جمعرات کے دن 500 مرتبہ چاشت کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو پروردگار چاہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی دعاؤں کی قبولیت حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ اور جو کثرت سے اس کو پڑھتا ہے، اگر اس کو کم سننے کا مرض ہو تو پروردگار اس کی اس مرض کو دور کرتا ہے
اور ایک قول کے مطابق اگر روزانہ کوئی 100 مرتبہ السمیع پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے بولتا نہیں ہے تو وہ جو دعا مانگے گا پروردگار اس کو عطا کر دے گا۔ جمعرات کے دن فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اگر 100 مرتبہ پڑھے تو پروردگار اس کو اپنی خاص نظر سے نوازے گا۔ یہ پروردگار کا کرم ہے اور پروردگار کا احسان ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ السمیع سننے والے کا جو اس نام کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی بہت زیادہ ورد کرے اور وہ خلاف شرع چیزوں کے کہنے سے اور سننے سے پرہیز کرے تو پروردگار اسے اپنے اقوال اور افعال پہ حاضر اور ناظر بنا دے گا۔ جس نے اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان پہ توجہ کرتا ہے جو کہ ہماری نظر میں کوئی امپورٹنس ہی نہیں رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ہر چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتا جاتا ہے اور اپنے کرم میں رکھتا ہے۔ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا، جس کی نظر سے ذرہ برابر چیز اوجھل نہیں ہوتی۔ یہ پوری کائنات آپ دیکھتے جائیں، ہماری نظر میں ایک چیز اگر ہم اپنے گھر میں ہی ایک نظر اٹھا کے ابھی جس وقت آپ میرے میسج سن رہے ہیں، آپ ایک نظر اٹھائیں تو آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے جو چیز ہوگی آپ کو وہ نظر آئے گی، لیکن وہاں پہ بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا ذرہ گرا ہوگا تو شاید آپ کو نظر نہ آئے، اور اگر آپ سائڈوں پہ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ایک سائڈ نظر آئے گی لیکن آپ آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن پروردگار اپنی پوری کائنات کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ جس طرح ہتھیلی پہ رکھی ہوئی کوئی چیز ہو، یعنی ہر بندہ، ہر چھوٹے سے چھوٹا جاندار، ہر چھوٹے سے چھوٹی نباتات، جمادات، حیوانات، حشرات، یہ سورج، چاند، ستارے، اور یہ جتنی پوری کی پوری ایک فینٹیسی ہے، جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں، جو کچھ ہم نہیں سوچ سکتے، پروردگار نے ہر چیز کا حساب رکھا ہے، اور پروردگار ہر چیز کا حساب رکھ کے پروردگار ہر ایک کو ہر وقت عطا کر رہا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کسی کو رزق چاہیے، کہیں صبح ہو رہی، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں سورج نکلا ہوا ہے، کہیں ہوا چل رہی ہے، کہیں پہ شدید گرمی ہے، کہیں شدید سردی ہے، کہیں پہ موسم خوشگوار ہے، کہیں پہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کہیں پہ شادی ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی صلح ہو رہی ہے، کہیں پہ محبت کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے، کوئی فتح پا رہا ہے، کوئی شکست پا رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز پروردگار کی نظر میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک پوائنٹ، یعنی کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیز بھی ہماری نوٹس ہو رہی ہے، مطلب ہم اس طرح سے ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ریکارڈنگ کوئی نہیں کر سکتا سوائے السمیع اور البصیر کے۔ تو یہاں پہ ایک حدیث ہے اور آپ سب نے بہت دفعہ اس کو سنا بھی ہوگا کہ جس نے غیر اللہ سے اس چیز کو چھپایا، یعنی انسانوں سے اس چیز کو چھپایا جس سے وہ اللہ کو نہیں چھپا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کو اتنا حقیر سمجھا کہ وہ انسانوں سے تو کچھ چھپا رہا ہے لیکن اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اور اسے اس بات پہ فرق نہیں پڑتا وہ کتنی جسارت اور جرت رکھتا ہے، اور کتنی بڑی جرت ہے یہ کہ اس نے اس گمان کے ساتھ گناہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے، اللہ سن رہا ہے تو سنتا رہے۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے، اور اتنا بڑا کفر کرنے کے بعد تم اپنے خدا کے سامنے جرم کر رہے ہو، تم اپنے خدا کے سامنے وہ باتیں کر رہے ہو جو تم کسی کے سامنے نہیں کرتے، اور تم ساری دنیا سے پوشیدہ ہو کہ وہ سب کچھ کرتے ہو، اور خدا کے سامنے تم شرم نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پروردگار اگر ہمیں اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ذلتوں اور رسوائیوں سے، کیونکہ وہ المذل بھی ہے اور المعز بھی ہے، اگر ہم صحیح ہوں تو ہمیں عزت ملے آخرت میں، اور اگر ہمیں ذلت ملے آخرت میں، تو پھر وہ کس کا قصور ہوگا؟ کہاں پہ جا کے سٹینڈ کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلیں اکٹھی کرتے جا رہے ہیں، اور ہم اگر کوئی ہمیں ایک لمحے کے لیے کہیں پہ کوئی مشکل میں ڈال دے تو ہم اس کی جان کو آ جاتے ہیں۔ البصیر کا ورد کیجئے، کہ البصیر کا ورد کرنا، کسی اسم کا ذاکر بننا، انسان اس اسم کا خاص طور پہ غیر معمولی ذہانت اور حسیات کا حامل ہو جاتا ہے وہ شخص۔
اس میں مبارک کے عالم پر زمین اور آسمان کے تمام راز منکشف ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ وہ پروردگار جو ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے کہ ہم اپنی ہتھیلی پہ رکھی کوئی چیز دیکھیں، کوئی لکیر دیکھیں، دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کی نظر میں خلل نہیں ڈالتی، وہ ہزاروں میل دور سے دیکھ سکتا ہے، چاہے ہزاروں میل دور کچھ غلط ہو رہا ہو تو وہ چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے۔ اس ذکر کے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں ملتی ہیں، اور دنیا کی پوشیدہ باتیں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور ہم لوگوں نے آج تک صرف یہی سنا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اور اس کے بعد ہم نے ائمہ سے یہ باتیں سنی، اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ علم موجود ہے، لیکن جو اپنے آپ کو پاک رکھے گا اور اس طرح سے پاک کرے گا کہ جیسے میں نے بات کی کہ وہ سمیع و بصیر پروردگار، اس کے سامنے شرم کر کے چلیں گے تو پھر آپ کو وہ کچھ عطا ہوگا کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس میں ہمارے پاس مثال آج کے زمانے میں آقا بہجت ہیں، جو ایک وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ پہ دیکھ سکتے تھے، دور کی آوازوں کو سن سکتے تھے اور ان کو بتا سکتے تھے۔ اور آپ لوگوں نے سب نے وہ مثال سنی ہوئی ہے اس اسٹوڈنٹ کی جو کہ گنہگار تھا اور وہ شرابی بھی تھا، اور جس وقت وہ یونیورسٹی کے ٹرپ پہ گیا تھا قم، اور وہاں پہ آقا بہجت سے یہ لوگ ملنے گئے تھے، اور آقا بہجت سب کو مل رہے تھے اور اس کو نہیں مل رہے تھے۔ تو اس نے 2-3 دفعہ کوشش بھی کی، آوازیں بھی دیں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ میں جو کچھ گناہ کرتا ہوں اور آقا بہجت کو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے انہیں پتہ چل گیا ہو۔ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، اور اس نے اس وقت وعدہ کیا کہ میں اپنے گناہ جتنے بھی غلط کام ہیں وہ سب چھوڑ دوں گا۔ اور یہ گھر واپس آیا تو اس نے آ کے اپنی جتنی بھی شراب کی بوتلیں تھیں اور جو جو بری چیزیں گھر میں تھیں سب نکال دیں، اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ 2 مہینے کے بعد دوبارہ یونیورسٹی کا ٹرپ گیا، اس کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن یہ زبردستی اپنا نام لکھوا کے گیا۔ اور جس وقت یہ واپس آ کر بہجت کے پاس وہ اسٹوڈنٹس کا ڈیلیگیشن گیا تو یہ ساتھ گیا۔ اب یہ اندر انٹر نہیں ہو رہا تھا دروازے سے، اور یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا دروازے میں، اور اسی طرح سے رو رہا تھا اپنے دل میں، اور نیچے آنکھیں کر کے بیٹھا تھا کہ آج بھی آقا بہجت مجھے نہ دیکھیں گے نہ مجھے آواز دیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو لوگوں نے آواز دی کہ آقا بہجت تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اور جس وقت وہ ان کے قریب پہنچا تو آقا بہجت نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور اس کے کان میں کہا کہ ایک مہینہ ہو گیا ہے تم نے امام زمانہ کو خوشحال کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو السمیع اور البصیر کے مصداق بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پروردگار کی یہ جتنی بھی جو نام ہیں پروردگار کے جو جمالی نام ہے خاص طور پہ، ان کی خوشبو بہت سے انسانوں میں آ جاتی ہے اگر ہم کوشش کریں تو۔ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پروردگار عزتیں دینے والا ہے، پروردگار اپنی عزت کے صدقے میں آپ سب کو، آپ کی اولادوں کو دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو سے نوازے۔ وہ مذل ہے پروردگار آپ کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں، اور آل محمد کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے۔ وہ پروردگار جو سمیع و بصیر ہے وہ ہماری ہر نیکی پہ نظر رکھے اور ہمیں معاف کرے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری والدین کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، اور میرے سب پیاروں کو، اور خاص طور پہ یہ کہ جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جائیں تاکہ میں سرخرو رہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کو ہمیشہ ضرورت رہے گی، بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مولا وارث۔